اللہ بسم اللہ بیان چل رہا تھا جنت اور جہنم کے احوال اور اولناک مناظر کا، جو ایمان بالیوم الآخر کا سب سے زیادہ قیمتی عنوان ہے۔ جہنمیوں کے احوال اس لیے بیان کیے گئے کہ تاکہ دل میں خشیہ اور خوف پیدا ہو۔ جہنم سے بچنے کے لیے جن اعمال کی تعلیم دی گئی ہے ان پر عمل آسان ہو۔ اسی طرح جنت کے حالات احادیث میں تفصیل سے بیان کیے تاکہ اس کا شوق، اس کی رغبت اور جن اعمال کے ذریعے آدمی جنت میں پہنچتا ہے ان اعمال کی طرف رجحان طبیعت کا اور آمادگی ہو۔ یہ سب مضامین اس مقصد کے لیے قرآن نے بیان کی آیات جن کے اندر جنت اور جہنم کے حالات ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے جن کو وعد اور وعید، ترغیب اور ترہیب کہا گیا۔ آپ کی صفت بتائی گئی، بشیرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا، ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال چل کر بھی سایہ طے نہیں کر سکے، اس قدر سایہ دار وہ درخت۔ اور تمہارا جی چاہے تو قرآن کی آیت سن لو، اس میں بھی یہی بیان کیا ہے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، نہایت لمبا چوڑا سایہ ہوگا درختوں کا۔ اور جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن کی تفصیل حضرت نے بیان نہیں فرمائی، باوجود کہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ اور جنت کی ایک ایک چیز اگر بیان فرمانا چاہتے تو آپ سے زیادہ بہتر کوئی بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر آپ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں بس اتنا فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کی خیالی پرواز وہاں تک پہنچ سکی۔ قرآن میں بھی اسی طرح اشارہ ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کسی کو خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان جنت میں رکھا ہے اور اپنے خزانہ غیب میں اللہ نے اسے موجود رکھا ہے، کسی انسان کے قلب پر ان کا خیال نہیں ملا۔ اسی لیے قرآن نے مختصراً یوں فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو شخص دوزخ سے بچ گیا گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا اپنے اعمال کی وجہ سے، تو سمجھو کہ یہ شخص پورا پورا کامیاب ہے، فقد فاز فوزا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لعبہ ہے، جو مشک، عنبر، کافور اور زعفران 4 چیزوں سے بنائی گئی ہے، اور اس کا خمیر ان 4 چیزوں سے جب تیار ہوا تو نہر حیوان کے پانی سے تیار کیا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ اب یہ کبھی اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو مشک، عنبر، کافور، زعفران، نہر حیوان کے پانی میں ملا کر ارشاد فرمایا کن، ہو جا، چنانچہ وہ وجود میں آئی۔ اللہ کے یہاں ہر چیز اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ حور ایسی ہے کہ جنت کی جو تمام عورتیں اور دیگر حوریں ہیں سب اس کی زیارت کی مشتاق رہتی ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہمارے آقا نے حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جنتی حور
دنیا کے سمندروں میں کسی ایک سمندر میں اگر ایک مرتبہ تھوک دے سارا سمندر کا کڑوا پانی میٹھا ہو جائے گا. اللہ، یہ کس طرح ملے گی؟ یہ حور ایمان والے کو کس طرح ملتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یوں چاہتا ہے کہ میری جیسی حور اسے مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. اللہ کی اطاعت سب کچھ، اطاعت میں لگنے والے کے لیے ساری نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ نے اپنے مطیع فرما بردار بندوں کے لیے ہی بنائی ہیں. حضرت مجاہد بڑے مشہور تابعی، حضرت ابن عباس کے بہت قریب ترین شاگردوں میں فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہو، اس کے درختوں کے تنے بھی چاندی کے، اور اوپر درختوں پر چاندی کے تنوں پر جو شاخیں ہیں وہ زبرجد کی ہو، اور موتیوں کی، اور پتے اور پھل موتیوں جیسے ہوں. جو کوئی کھانا چاہے گا کھڑے ہو کر تو وہ چاہے کھڑے ہو کر کھا لے، ہاتھ وہاں پہنچے گا، اور اگر اسے کوئی دقت نہیں، بیٹھنا چاہے بیٹھ کر کھانا چاہے اسے بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ درخت کی ٹہنی اس کے پاس جھک جائے گی. اور جو لیٹ کر کھانا چاہے اس کے لیے بھی وہاں تکلف نہیں، کیونکہ اللہ نے جنت میں ہر نعمت آدمی کی خواہش کے مطابق رکھی. ہر چیز جس طرح آدمی چاہے گا اسی طرح ملے گی، بشرطے کہ دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا. جو دنیا میں اپنی خواہشات قربان کرتا ہے، اللہ تعالی جنت کی یہ ساری خواہشات اس کے لیے آسان فرمائیں. قرآن میں کہا گیا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں کے پھل اور ٹہنیاں آدمیوں کے بالکل قریب فرمائی، حتیٰ کہ بیٹھنے والا بھی آسانی سے پھل توڑ لے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس ذات پاک کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، اہل جنت حسن و جمال کے اعتبار سے روزانہ بڑھتے جائیں گے. جیسے دنیا میں حسین جمیل آدمی عمر بڑھتے بڑھتے حسن و جمال اس کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، بدن پہ اور اس کے چمڑوں پر جھریے پڑ جاتی ہیں. مگر اہل جنت کا معاملہ اس کے برعکس، جو جو عمر بڑھے گی اور جو جو زمانہ بڑھے گا اللہ حسن و جمال کو بڑھائیں گے. حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جب داخل ہوں گے تو ایک پکارنے والا زور سے اعلان کرے گا، اے جنت والو، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا. اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جنت والے پوچھیں گے وہ کیا وعدہ ہے جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان عمل کو بھاری نہیں فرمایا؟ اللہ کے وعدوں میں ہے کہ ایمان والوں کے لیے ترازو کا پلڑا بھاری کیا جائے، تو وہ کر چکے ہیں اللہ. کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اور کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اب اور کیا وعدہ باقی ہے؟ اللہ نے کیا ہمیں دوزخ سے نجات نہیں بخشی؟ یہ ساری نعمتیں وہاں گنوائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے یہ سارے وعدے اہل جنت کے پورے کیے ہیں، اب اور کیا باقی ہے؟ بس فوراً پردہ ہٹایا جائے گا اور اللہ کا دیدار سب کو نصیب ہو. اللہ ہم سب کو عطا، اللہ اپنے دیدار سے ہمیں سب کو مشرف فرمائے. وہ جمال ذات کے دیدار سے سارے اہل جنت بہراور ہوں گے. خدا کی قسم حضرت نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے، اہل جنت کو جتنی نعمتیں اب تک حاصل ہوئی ہیں دیدار خداوندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. یہ نعمت اخیر میں دی جاتی ہے، کوئی نعمت بھی اللہ کی زیارت سے زیادہ اہل جنت کو محبوب نہیں ہو. حضرت انس فرماتے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے مجلس میں، حضرت جبریل تشریف لائے، ایک صاف شفاف آئینہ ان کے ہاتھ،
اور اس آئینے کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ۔ حضرت نے پوچھا اے جبرائیل یہ سفید شیشہ کیسا؟ عرض کیا گیا یہ آپ کے ایام دنیاویہ میں جمعے کے دن کا نقشہ ہے، روشن دن، یہ اسی طرح شیشہ سفید شاخ شفاف روشن، یہ بیچ میں سیاہ نقطہ کیا؟ فرمایا یہ وہ ساعت مستجابہ ہے جو اللہ نے جمعے کے دن رکھی ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اور سنیے یہ جمعے کے دن کی فضیلت اور ساعت مستجابہ کا یہ اعزاز اللہ نے صرف آپ کو اور آپ کی امت کو دیا ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملا۔ جتنی امتیں ہیں یہود نصارہ سب آپ کے پیچھے۔ سنیے اس دن میں ایک ساعت اور ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے جس خوش نصیب مومن بندے کو وہ گھڑی مل جائے اور جس بھلائی کی وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے اور جو آرزو اللہ کے سامنے پیش کرے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قبول فرمائے، اور جس برائی سے پناہ مانگے اسے پناہ عطا کی ہے۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ دن ہمارے یہاں یوم المزید کہلاتا ہے، آپ کے ہاں یوم الجمعہ، ہمارے ہاں یوم المزید۔ فرمایا یوم المزید سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک وادی بنائی ہے، ایک باغ جس میں مشک کے ٹیلے ہیں۔ جب جمعے کا دن ہوگا اہل جنت کے لیے اوقات گزرنے کے حساب سے تو اس کے پاس ٹیلے کے مشک کے ٹیلوں کے ارد گرد میزیں بچھائی جائیں، کرسیاں چاندی سونے اور موتیے کی وہاں پر رکھی جائیں جن پر انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ سونے کی میزوں میں یاقوت اور زبرجد کے موتیوں کا جڑاؤ ہوگا۔ بہت سی کرسیاں ہوں گی جن پر صدیقین، شہداء اور صالحین کو بٹھایا جائے گا۔ اور جنت میں جو لوگ اپنے محلات میں، اپنے بالا خانوں میں، اپنے مکانوں میں ہیں ان کو اعلان کیا جائے گا اتر کر آ جائیں میدان میں اور آ کر اس ٹیلے کے ادھر ادھر بیٹھ جائیں۔ سب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے اور تمام اہل جنت اس میدان میں جو جنت الفردوس کا ہے، جس مشک کا بنا ہوا، سب وہاں بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے مجھ سے کچھ مانگو اہل جنت، وہ عرض کریں گے کہ اللہ ہم آپ کی رضا مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ارشاد ہوگا کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو کیا تمہیں یہ ٹھکانہ دیتا جہاں تم بیٹھے ہو، یہ اکرام تمہیں نصیب ہوتا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تجلی فرمائیں، یعنی حجابات کے پردے ہٹا دیے جائیں گے بس، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت تمام اہل جنت کو نصیب ہو۔ یہ دن زیارت والا جو جمعے کا دن ہے اہل جنت کا، اس سے بڑھ کر کوئی دین محبوب نہیں ہوگا، اور ہر ہفتے اور ہر جمعے کو اہل جنت کو یہ زیارت کرائی جائے گی، اور اس میں مزید در مزید اعزازات اور اکرامات اہل جنت کے لیے بڑھاتے چلے جائیں گے، اس لیے اس کا نام یوم المزید رکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان نعمتوں کے بیان میں، ان نعمتوں کے اعلان اور اطلاعات میں امت پر کتنے انعامات و احسان فرما رہے ہیں، آگے ارشاد فرمایا اے لوگوں غور سے سنو، اس میدان میں منبروں کے قریب انبیاء اور صدیقین اور شہداء جہاں ہوں گے، قریب میں بیٹھنے والوں میں امت کے وہ افراد ہوں گے جو جمعے کے دن مسجد میں کافی پہلے منبر کے قریب آ جائیں اور جمعہ سویرے سے پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں۔ جو جتنا سویرے مسجد میں دنیا میں پہنچے گا جمعے کے لیے، اس دن میدان میں وہ اتنا سویرے ہی قریب آئے گا۔ کیا ٹھکانے ہیں کہ ذرا ذرا سے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اجر و ثواب اور انعامات حضرت کی امت پہ فرمائے۔
ایک روایت میں اسی مضمون میں اور اضافہ ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو یہ میرے اولیاء سارے جمع ہیں، میرے دیدار کے لیے آئے ہیں، انہیں کچھ کھلاؤ۔ چنانچہ اس موقع پر عجیب عجیب قسم کے کھانے لائے جائیں اور ہر لقمے میں پہلے سے الگ مستقل دوسری لذت ملے۔ کھانے سے فراغت پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے بندوں کو کچھ پلاؤ، کئی طرح کے مشروبات لائے جائیں گے اور ہر سانس پر پہلے سے جدا ہر گھونٹ کا ذائقہ اور لذت علیحدہ ہوگی۔ فارغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں نے اپنا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا آج سچا کر دیا ہے، اور جو تم مانگنا چاہو مجھ سے مانگو۔ اہل جنت عرض کریں گے کہ اے اللہ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت۔ اس سوال و جواب کا 2 دفعہ یا 3 دفعہ تکرار ہوگا، اخیر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں یقیناً تم سے راضی ہوں اور میرے یہاں اس سے بھی زیادہ مزید ہے، اس لیے اس دن میں اللہ کے مزید وعدے پر اس کا نام یوم المزید رکھا۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خوب نعمتیں دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نعمتیں اہل جنت اس بارگاہ سے حاصل کریں۔ یہ ساری نعمتیں ملنے پر تمام اہل جنت بارگاہ جمال میں سجدہ ریز ہو جائیں، سجدے میں گر پڑے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا سجدے میں رہیں گے۔ پھر ارشاد ہوگا اہل جنت اپنا سر اٹھاؤ، یہ عبادت کا اور سجدے کا موقع نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ جنت ہے، جنت بدلے کی جگہ ہے، اعمال کی اور عبادات کی جگہ نہیں ہے۔ بس وہ جنت کے تمام انعامات جو اب تک کیے ہیں اللہ کے اس دیدار اور اس مجلس کے انعامات کو دیکھ کر سارے ماقبل کے انعامات بھول جائیں۔ جب واپس لوٹیں گے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی جو اس مشک کے جو میدان میں ٹیلا تھا سفید وہ اس پر کو ہو کر گزرے گی، وہ ان کے سروں پر، ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں پر، ان کی سواریوں پر، ان کے کپڑوں پر، وہ تمام ہوا اس مشک کو بکھیر دے گی۔ جب گھر واپس آئیں گے اور اپنی حوروں سے آ کر ملیں گے جو محلات میں ان کی بیویاں موجود ہیں تو وہ کہیں گی کہ اللہ نے تمہارے حسن و جمال میں پہلے سے زیادہ اضافہ کر دیا، پہلے سے زیادہ حسین بن کر آیا۔ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس میدان میں پردہ ہٹائیں گے، دیکھنے والوں پر جو پردہ تھا جس کی وجہ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے وہ ہٹائی جائے، ورنہ اللہ کسی پردے میں محجوب نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجاب کے پردے ہیں، حجابات کے پردے اس دن دور کر دیے جائیں گے، اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آنکھوں میں جنت میں رکھی ہے۔ دنیا کی آنکھ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی۔ بعض نے اس کی طرف دیکھنے کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ اہل جنت باری تعالیٰ کے جب اس اکرام کو دیکھیں گے جو پہلے نہیں ہوا تو بلا کیفیت و بلا تشبیہ وہاں انوارات دیکھیں گے، وہی اللہ کی زیارت ہوگی۔ جیسے ہم آج دنیا میں اللہ کو بلا تشبیہ پہچانتے ہیں، اللہ کسی کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت بلا کیفیت اور بلا تشبیہ ہوگی۔ حضرت کریمہ فرماتے ہیں اہل جنت کے اندر مرد اور عورتیں سب کی عمریں 33 برس کے برابر ہوں گی، 33 برس کے جیسے نوجوان ہوں، اور سب کے قد اپنے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 ہاتھ کے ہوں گے، ہر ایک کا قد 60 ہاتھ، اور سب جوان ہوں گے، بدن پر نہ بال ہوگا نہ داڑھی ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور ہر جنتی کو 70 جوڑے پہنائے جائیں گے، ہر جوڑا ہر آن 70 قسم کے رنگ بدلے گا، اور یہ لوگ اپنا چہرہ اگر بیوی کے آئینے جیسے شفاف چہرے میں دیکھیں گے تو صاف ایسے نظر آئے گا جیسے آئینے میں نظر آئے گا، اور ان کی بیویاں خود نہایت صاف شفاف چہروں والی، سینوں والی، پنڈلیوں والی ہوں گی۔ وہاں نہ تھوک ہوگا، نہ بلغم ہوگا، نہ کوئی گندگی ہوگی، نہ ایسی چیز جس سے گھن آئے یا کراہت یا نجاست۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اہل کتاب کا ایک آدمی یہودی حضرت کے بعد حاضر ہوا،
کہنے لگا اے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھاتے پیتے؟ فرمایا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہاں کھانا پینا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، جیسے دنیا میں وہاں ایک ایک آدمی کو اللہ تعالی 100 آدمیوں کے بقدر کھانے پینے اور جمع کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگے گا جو کھائیں گے پیئیں گے پھر فراغت کیسے ہوگی، فراغت اور حاجت کیسے پوری کریں گے؟ جنت تو پاکیزہ جگہ ہے، نہ پیشاب نہ پاخانہ نہ نجاست کا کوئی نام۔ فرمایا کہ ایک خوشبودار پسینہ بدن سے نکلے گا اور یہی ان کے لیے قضاء حاجت ہوگی۔ حضرت معتب بن سمی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت شریفہ قرآن میں طوبی لہم وحسن مآب، طوبی لہم وحسن مآب، خوشخبری ہوگی ایمان والوں کے لیے اور نہایت ہی اچھا انجام۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو طوبیٰ کہا گیا جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں جو بھی مکان اور رہائش ہوگی وہیں پر اس کا سایہ پہنچے گا۔ اس کی ایک شاخ ایسی ہوگی کہ اس میں قسم قسم کے پھل لگیں گے اور ان پر بہت بڑے بڑے پرندے آ کر بیٹھیں گے۔ جب کوئی شخص کسی پرندے کی خواہش کرے گا اور اسے بلانا چاہے گا وہ دسترخوان پر بھنا بھنایا موجود ہوگا، وہ حسب خواہش اس کا جتنا حصہ کھانا چاہے گا کھائے گا، بعد میں یہ پرندہ بن کر زندہ ہو کر پھر اڑ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت کا پہلا گروہ اور پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوں گے۔ ان کے بعد اور لوگ اپنے اپنے روشن چہروں سے داخل ہوں گے، کسی کا چہرہ ستارے کی طرح روشن ہوگا، کسی کا چہرہ اس سے کم ہوگا، غرض کے ہر ایک نورانی چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ وہاں یاد رکھنا نہ پیشاب ہوگا نہ پاخانہ نہ تھوک نہ بلغم۔ وہاں اہل جنت کو سونے کی کنگھیاں دی جائیں گی اور عود کی خوشبو دی، عود کے بنے ہوئے خوشبودار دیے جائیں گے جس کے ذریعے سے سارے اہل جنت معطر ہوں۔ سب کے اخلاق اور عادات اللہ تعالی اہل جنت میں ایک شخص جیسے کر دے، کوئی بد اخلاقی، کوئی بد خلقی، کوئی غصہ، کوئی بد کلامی، کوئی بد زبانی اہل جنت کے پاس نہیں آئے۔ یہ سب کے سب اپنے والد اور اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے موافق اللہ ان کے قدوں کو 60 ہاتھ لمبے بنائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے آیات شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو اہل جنت نوجوانی کے عالم میں ہوں گے، سب کے سب 33 برس، چہروں پر داڑھیاں بھی نہیں، سر کے علاوہ بدن پر کہیں بال بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں کہ جب ان کو دنیا سے اٹھایا گیا وہ 33 برس کے تھے، اللہ نے تمام اہل جنت کی عمر کا یہی فیصلہ کیا کہ وہ 33 برس کی عمر میں ہوں گے اور سب کو سبز لباس پہنایا جائے گا۔ ایک جنتی اپنے آگے دسترخوان رکھے گا، وہاں ایک دم پرندہ آ کر کہے گا اے اللہ کے ولی میں نے سلسبیل کے چشمے سے پانی پیا ہے اور عرش کے نیچے جنت کے باغات میں چرتا پھر رہا تھا، فلاں فلاں پھل میں نے کھایا ہے اور اب مجھے حکم ہوا ہے آپ کے دسترخوان پر آنے کا۔ اس کی ایک جانب کا ذائقہ پکے ہوئے گوشت کا اور دوسری جانب کا ذائقہ بھنے ہوئے گوشت کا ہوگا، اور جس قدر اہل جنت کو مرغوب ہوگا وہ اس پرندے میں سے کھائیں گے اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑ کر زندہ ہو کر پھر جنت کے باغات میں چلا جائے۔ قرآن نے کہا ہے سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم۔ ایمان والوں کو یہ نعمتیں اور یہ ساری سلامتیاں کس بنا پر ملیں گی؟ دنیا میں انہوں نے صبر کیا، بما صبر، صبر کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا، صبر علی المعاصی، صبر علی الطاعات، دونوں پر۔ آدمی گناہوں سے بچنے پر صبر کرے اور اطاعت اور فرما برداری میں جو مشقت پیش آ رہی ہے اس پر صبر کرے، یہ ہے بما صبر۔ بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہوگا ادخلوها بسلام آمنین، کہیں لکھا ہوا ہوگا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون،
دیکھو یہ وہ جنت ہے جس کے تمہیں مالک بنایا گیا ہے اعمال صالحہ کے بدلے، یہ اعمال صالحہ کے اثرات ہیں۔ کہیں لکھا ہوا ہوگا رفعت عنکم الاحزان والہموم، آج سارے غم سارے ہم سب دور کر دیے گئے، اب کبھی کوئی آدمی کسی غم اور فکر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کہیں لکھا ہوگا البسناکم الحلی والحلل، ہم دنیا کے اندر تو مردوں کو زیور پہننے سے شریعت میں منع کیا گیا، لیکن وہاں تمام مرد اور عورتوں کو زیورات اور جوڑے پہنائے جائیں گے، کیونکہ وہاں کا عرف یہی ہوگا۔ کہیں نقش ہوگا زوجناکم بحور عین، ہم نے تمہاری شادییں حور عین سے کی۔ کہیں لکھا ہوا ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تمہارے لیے ان جنتوں میں وہ نعمتیں ہیں جن کی تم دنیا میں خواہش کرتے ہو، آج ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر لذت حاصل کریں گی۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ جو کچھ دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا، کبھی واپسی یا ختم ہونے یا فنا ہونے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ کہیں لکھا ہوا ہوگا رافقتم النبیین والصدیقین، آج تمہارا ساتھ نبیوں اور صدیقوں کا ہوگا، اور ساری مجلسیں ساری محفلیں صدق پر، نبوت کے انوارات پر مشتمل ہوں گی۔ کہیں لکھا ہوا ہوگا سرتم شبابا لا تحرمون، اے لوگو اہل جنت بس اب تم جوان بنا دیے گئے 33 سال کے، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کہیں لکھا ہوا ہوگا سکنتم فی جوار من لا یوزی الجیران، دیکھو آج جنت میں تمہیں ایسی نعمتیں ملی اور ایسے قیام گاہیں جن کے پڑوس میں سکون ہی سکون ہے، کوئی پڑوسی کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اہل جنت کے رکھے ہیں، ہمارے آقا نے انعامات کے حاصل ہونے کے لیے مختلف چیزوں کی ہدایات دی۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ اہل جنت جو جنت کی نعمتوں کے متمنی ہیں 5 چیزوں کی پابندی کرے، 5 چیزوں کی پابندی پر یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، جو بڑا آسان سودا ہے، بڑا آسان سودا۔ 5 چیزوں کی پابندی، پہلے یہ کہ اپنے نفس کو تمام گناہوں سے بچا کر رکھے۔ نفس کی خواہشات اللہ کی نامرضیات اور گناہوں کی طرف ہوتی ہیں، بس آدمی اپنے نفس پر گناہوں کے اعتبار سے کنٹرول رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے نفس کی خواہشات سے اپنے کو روک لیا، یاد رکھو جنت اس کا ٹھکانہ۔ دوسرے یہ کہ دنیا کی تھوڑی سی مقدار پر راضی ہو جائے، زیادہ دنیا کی طلب، حرص، لالچ، طمع اور رات دن دنیا داری کے پروگرام میں مشغول نہ ہو، تھوڑی سی مقدار جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو، اہل جنت کے لیے حکم ہے کہ اسی پر قناعت کریں۔ یہ جنت کی قیمت، حضرات علماء نے لکھا ہے یاد رکھو جنت کی قیمت ترک دنیا ہے۔ تیسرے یہ کہ نیک خواہشات اور نیک کاموں کی رغبت، کسی بھی طاعت کے کام کو چھوڑنا پسند نہ کرے، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا، نفل ہو یا فرض، ہر نیک کام کے کرنے کی آدمی میں تڑپ اور طلب، یہ اہل جنت کی علامات ہیں، اور یہی جنت کے حصول کا سب سے بڑا سبب ہے۔ قرآن نے بیان کیا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، جو طاعات جو اعمال تم دنیا میں کر کے آئے ہو، آج جنت کے مالک اسی کی وجہ سے بنے۔ اور بھی جگہ فرمایا گیا جزاء بما كانوا يعملون، لہذا سب سے پہلی چیز آدمی اپنی خواہشات نفس کی قربانی دے، یہ نہیں کہ جو جی میں آیا اور جی چاہا اسے کر بیٹھے، حلال ہو یا حرام۔ خواہشات نفس پر قابو، دنیا کی مقدار میں تھوڑی سی مقدار پر راضی، جس سے کام چل جائے بقدر قناعت۔ جنت کی قیمت یہ بتائی گئی، دنیا سے بے رغبتی، ترک دنیا۔ اور تیسرے نیک کام کی خواہشات،
چوتھی بات یہ کہ نیک لوگوں سے محبت رکھو، محبت صالحین اور صادقین یہ جنت میں لے جانے والی، ان کی ہم نشینی اختیار کریں، کیونکہ ان میں سے جس کسی بھی صالح اور صادق شخص کی بخشش ہوگی تو یقیناً وہ اپنے بھائی کی سفارش کرے گا، اپنے احباب کی وہ سفارش کرے گا۔ لہذا صدیقین کے ساتھ اور صادقین کے ساتھ یہ شخص بھی جو مجالست اور ہمنشینی رکھتا ہے دنیا میں ان کی برکت سے جنت میں جائے۔ روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہمی بھائی چارہ خوب رکھا کرو، قیامت میں ہر بھائی دوسرے بھائی کی سفارش کرے گا، اس سفارش کے موقع کو مت جانے دو اور آپس میں ہمدرد بن کر بھائی بن کر رہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ دنیا میں اخوت، دنیا میں ایک دوسرے کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر ہمدرد۔ اور پانچویں چیز یہ ہے آدمی کے لیے جنت کے اعتبار سے کہ بکثرت دعا میں مشغول رہے، کثرت سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہے۔ بعض عقل مندوں اور علماء کا قول ہے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے دنیا کی طرف مائل ہونا یہ جہالت ہے۔ جو آدمی ثواب چاہتا ہے وہ تو اعمال میں ملے گا، پھر دنیا کی طرف میلان کے کیا معنی؟ اور اعمال کے ثواب کو جان لینے کے باوجود آدمی محنت نہ کرے یہ بڑی بے ہمتی اور اپنے کو عاجز بنانا ہے۔ اس لیے دنیا میں نیک اعمال کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آئے، وقت کی قربانی، خواہش کی قربانی اور اپنے دیگر امور چاہتوں کی قربانی، یہی ذریعہ ہے جنت میں حصول اور جنت میں داخلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔